صابر شاکر صاحب، میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ پنجاب کی انتظامیہ، مجھے آخری وقت تک سمجھ نہیں آیا کہ غیر قانونی تو ہر عدالتوں نے قرار دے دیا، این سی او سی نے قرار دے دیا، پنجاب کی حکومت نے کراؤڈز کو سبمٹ کیا ہے یا اس نے یہ کہا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے کہ یہ جلسہ قانونی ہو گیا، یا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، اگر وائلنس پہ ہی اتر آئے کیونکہ 2 دن سڑکوں پہ مار دھاڑ ہوتی رہی، تو کیا پنجاب کی حکومت نے اس مار دھاڑ کو سبمٹ کیا یا انہوں نے کہا کہ اب جلسہ قانونی ہو گیا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے، قانونی تو کیا ہونا تھا، اس میں یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی آپ سمجھیں کہ کمزوری ہے، اور پہلے انہوں نے رجسٹ کیا اور اس کے اکارڈنگلی اقدامات کیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے اور پولیس نے بھی یہی کہا کہ جناب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ پنجاب پولیس اس گیدرنگ کو روک سکے گی، اس کی ریزن ہے کہ مریم نواز صاحبہ سڑک پہ آ چکی تھیں، یا تو ان کو گھر سے ہی نہ نکلنے دیتے، جب آپ نے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی اور وہ روڈ پہ آ گئی ہیں، سڑک پہ آ گئی ہیں، تو اس کے بعد تو پھر روکنا نہیں بنتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ریلی کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ایک کیا کہنا چاہیے وارن کیا، وہ تھا کہ میں اپنے مدارس کے طلبہ کو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نکلوں گا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا، وہ اتفاقاً کہہ لیں یا بائی ڈیزائن کہہ لیں، بلاول بھٹو کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکے اور انہوں نے میدان میں اتارا محترمہ آصفہ بھٹو کو، اور وہ بھی ایک ریلی کی صورت میں آ رہی تھی۔ آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے صابر شاکر کہ حکومت نے بتا دیا، کورٹس نے بتا دیا، میڈیا نے بتا دیا، اس کے بعد حکومت کو پی ڈی ایم پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ غیر قانونی ہے، لیکن فزیکل طریقے پہ جو کنٹینر رکھے، جو بیریئرز رکھے، یہ سب کچھ پولیس کو ملتان میں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ یہ آپ کی سجیشن ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو ایک سٹینڈ لے لیتے اور یہ اللیگل ہی قرار پاتا، اور جب آپ نے یا پھر یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی اپوزیشن نہیں مان رہی تو کر رہی ہے، طاقت کے زور پہ کرنے دیتے، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کا کوئی سمجھ نہیں آئی، پہلے ایک فیصلہ پھر دوسرا فیصلہ، تو کنفیوژن اینڈ تک برقرار رہی، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ کوئی کیا کہنا چاہیے ریزنیبل قسم کا ڈیسیجن لے نہیں سکے جو میچور آخر تک میچور رہتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے کہ سمجھا سکے اپوزیشن کو؟ ہاں، اور ساتھ ہی ہم نے ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ جو بختیار بھٹو کی انگیجمنٹ تھی 27 تاریخ کو، اس کی انویٹیشن میں کہا گیا کہ پی سی آر کا ٹیسٹ جو ہے 24 آورز فریش ٹیسٹ جو ہے وہ بھیجیں، تو دوسری طرف اپنی زندگی کے لیے اتنی سینسٹیوٹی تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں اور عام آدمی کے لیے نہیں ہے، تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بلایا کہ نہیں بلایا، بات یہ ہے کہ ایک این سی او سی کا فورم موجود ہے، اور مظہر صاحب نے صحیح کہا کہ جب پہلی ویو آئی تو اس وقت بھی این سی او سی کے فیصلوں پہ عمل نہیں کیا گیا، لیکن اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو کیا دوبارہ بھی اس غلطی کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اور اگر ایک سائڈ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو کیا دوسری سائڈ کو بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اس وقت ساری چیزیں این سی او سی کے فورم پہ موجود ہیں، تمام حکومتوں کی، تمام سیاسی جماعتوں کی جو حکومت میں ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بڑے اہم ترین لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، تو جب اس فورم پہ اجلاس ہو رہے ہیں، اس میں ہائی کورٹس بھی بتا رہی ہیں اور تمام ایس او پیز آ چکے ہیں، تو ایک ہوتا ہے جنازے میں تو ایک بالکل دوسری سچویشن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جناب آپ نے باقاعدہ طور پہ منظم کر کے منظم انداز میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اس میں اپوزیشن کو اس وقت ایک ہی چیز ہے، اور وہ اپوزیشن صحیح ہے، اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے سیاسی خون کی سیاسی ہے، اور وہ ہر صورت میں چاہتی ہے کہ کوئی ٹائم نہ گزرے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کی حکومت گر جائے۔ تو میں تو یہ کہوں گا، لیکن کیا ان جلسوں سے عمران خان کی حکومت ڈول رہی ہے؟ کوئی گرنے والا سین بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں۔ آج آپ نے 3 تقریریں سنیں گی، آج ایک سنیں آصفہ بھٹو کی، ٹھیک، اور دوسری تقریر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سنیں، اور تیسری تقریر اگر آپ مریم بی بی کی سنیں، تو تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تینوں کے ٹمپریچر کا فرق ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج بہت دھیمے مزاج میں انہوں نے تقریر کی ہے، آصفہ بھٹو نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جبکہ مریم بی بی جو ہیں وہ ان کا تو
وہی پرانا ایجنڈا، پرانا نیریٹو، وہی تقریر تھی، اور اس میں وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں شریف خاندان نہیں، لیکن آپ کیسے کہتے ہیں کہ مولانا دھیمے تھے؟ جب مولانا نے یہ کہا جلسے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اب ہر جمعے کو اور ہر ہفتے، ہر اتوار کو بھی کراؤڈز نکلیں گے. جمعے سے مطلب ان کا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مساجد سے وہ بچوں کو نکالیں گے، مدارس کے لوگوں کو نکالیں گے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کا دھیما انداز تھا؟ مولانا نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ وہ اس طرح، وہ جو ٹمپریچر جو پہلے تھا، جو پہلے تھی، وہ اب نہیں ہے. یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. جبکہ مریم بی بی کا یہ ہے کہ وہ تو ہر صورت میں وہ کہتی ہیں کہ بس یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے گورنمنٹ ختم ہو جائے. جو انتقام کا ایک نیریٹو ہے، جو مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی میں جو شدت ہے، وہ باقی جماعتوں میں نہیں ہے. اور آصفہ بھٹو کی تقریر تو بالکل انہوں نے مختصر تقریر کی اور اپنا ایک حاضری لگوائی. ٹھیک، ہوسٹ ہی وہ تھے اور پیپلز پارٹی کا ہی شو تھا، تو اس لیے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے نہیں آئی. تو یہ ڈفرینس ایک الگ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ گرانا ان کا مقصد ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ 2 مہینے بعد گرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اگر آپ اتنے ہی ہیں بہت زیادہ مطمئن اور کانفیڈنٹ ہیں. صاحب ارشاد صاحب، جب ڈینسٹک پالیٹکس کے حساب سے بات ہوتی ہے، جیسے کہ مظہر صاحب نے بھی کہا اور سبھی لوگوں نے کہا، ہمارے پارٹیسپینٹس نے، وسیم بادامی صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف ہوں یا بھٹو ہوں یا عمران خان ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا ولی خان خاندان ہو یا پھر خادم حسین رضوی ہو، جو بھی کسی لیڈر کی فالوشپ ہے وہ بیسکلی ایک کلٹ فالوشپ ہے. ٹھیک، وہ ایک کلٹ فالوشپ ہے اور وہ کلٹ فالوشپ جو ہے وہ پھر انہیرٹ ہوتی. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ترقی پسند معاشرے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے معاشرے ہیں، وہاں پر کلٹ پالیٹکس جو ہے وہ نہیں چل پاتی، بیکاز کلٹ چیلنج ہو جاتا ہے، وہاں لیڈرشپ انہیرٹ نہیں ہو سکتی، خاصا مشکل ہے. تو جتنا زیادہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے اتنا ہی، مطلب فار انسٹنس جو یورپین معاشرے ہیں، نارتھ یورپ کے، وہاں پر بالکل ہی کلٹ پالیٹکس جو ہے وہ بالکل ہی تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. وہاں بالکل ہی ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کی بیسس پہ چیزوں کو کلیم کر لیں. تو اور پھر یہ کہ جہاں عورتیں آزاد ہیں، وہ معاشرے جہاں عورت آزاد ہے، جہاں عورت کچن میں نہیں ہے، اور آپ کو باہر سے برگر یا سینڈوچ یا دوپہر کو ریسٹورنٹس اتنے زیادہ اسی لیے ہوتے ہیں مغربی ممالک میں کہ کچن میں، گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہوتا گھر میں. تو وہ جتنے بھی معاشرے ہیں وہاں پر کلٹ پالیٹکس اور ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہے. تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ خاندانوں کی باقاعدہ پہ جاگیریں ہیں، یہ ان کی پراپرٹیز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ارننگ ہے وہ ان کو ان جاگیروں سے ہوتی ہے، ان پراپرٹیز سے ہوتی ہے. یہ عوامی خدمت کے لیے آتے نہیں. عوامی خدمت کا مقصد ہو تو آپ آئیں، اپنا رول پلے کریں، اور اس کے بعد کسی کو نئے کو موقع دیں. 5 سال کھیل لیا، 10 سال کھیل لیا، بہت ہیں. یہ ہم ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں. برطانیہ سلامت ہے، کئی وزرائے اعظم آئے، ان کی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ایک نہیں 2. ایک وزیر اعظم آتا ہے، دوسرا اگر کچھ عرصے کے بعد دوسرا ہوتا ہے، پہلے کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہی ہے امریکن الیکشن، امریکن پولیٹیکل کلچر دیکھ لیں، ان کا سسٹم دیکھ لیں، وہ بھی ہے. یہاں پہ تو جتنے بھی اس وقت خاندان ہیں، سیاسی خاندان، آپ ان کی پراپرٹیز دیکھ لیں، ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، اور پھر آگے وہ سیاسی میراث کے طور پہ پھر آگے اپنے ہی خون کو وہ منتقل ہوتی ہیں یہ ساری جاگیریں، اور اس کا فیصلہ بھی ایلڈرز کرتے ہیں. اور اگر وہ زندگی میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پہ وصیت کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ تو ہے ایک اینڈ پہ. دوسرے اینڈ پہ آنے، اور یہ کام بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور یہی کام انڈیا میں پارشلی ہے. آپ کانگریس کو، لیکن بی جے پی نے اس کو توڑا، بی جے پی نے توڑا بالکل. اور پاکستان میں ابھی تک عمران خان، اور عمران خان کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بیٹا یہ پی ٹی آئی کو سنبھالے گا، اور اس کے بعد کوئی اور ہی آئے گا، اور کسی نے اور کو منتقل ہوگی. لیکن اور ایک دوسری ہے، واحد مثال ہے جماعت اسلامی کی، جہاں پہ یہ موروثیت، لیکن وہ پولیٹیکلی پاپولر نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی پاپولر نہیں ہے. باقی سب آپ مذہبی جماعتیں دیکھ لیں، مذہبی جماعتیں خواہ وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، یہ ان کی جاگیریں ہیں، اور یہاں پہ یہ دولت کمانے کا ذریعہ ہیں. اور اس میں ایک مثال وہ ہم نے دی تو زیادہ مسائل پیدا ہوں گے،
آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مرحومین ہوتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے کیا کیا کتنا اور کیا کیا پراپرٹیز اور کتنا کیپٹل بینک اکاؤنٹس میں سے برآمد ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا اور یہ سارا ملبہ ڈال دینا ادھر عوام پہ، عوام کے پاس تو جو چوائس ہوگی عوام نے تو اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے. عوام نے کاف لیگ کو بھی ووٹ دیا، عوام نے ایم این اے کو بھی ووٹ دیا، عوام نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں. لیکن اصل چیز ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بدترین قسم کی عامریت ہے. ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کا تو رونا روتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا تذکرہ تک نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ایک چل رہی ہے، اور ایک بڑی خود کوئی چینج آ جائے تو آ جائے، لیکن یہ سیاسی خاندان خود کوئی چینج نہیں. اچھا ٹھیک.